جی وہاب. السلام علیکم. سوری آپ لوگوں کو تھوڑا ارجنٹ نوٹس پہ بلا لیا. بیسکلی کل سے ایک ہم لوگوں نے ٹیم اناؤنس کی تھی کنسلٹنسی کی. تو کچھ چیزیں لوگوں کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آئی تھنک چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ غلط ڈائریکشنز میں جا رہی ہیں اور پرپزلی لے کے جایا جا رہا ہے. میں نے جب جوائن کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایز اے چیف سلیکٹر تو سب سے پہلے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ وسیم حیدر صاحب، وجاہت اللہ واسطی صاحب اور توصیف احمد صاحب جو ہیں وہ میری سلیکشن کمیٹی کے ممبرز ہیں. دا سلیکشن کمیٹی ممبرز آر بیسڈ آن وسیم حیدر، توصیف احمد صاحب اور وجاہت اللہ واسطی صاحب. جب میں آیا سو آئی نیڈڈ پیپل اراؤنڈ می جو کہ ماڈرن ڈے کرکٹ اور ان لوگوں کو چیزوں کو سمجھتے ہوں اور جنہوں نے کرکٹ کو کور کیا ہو یا ریسنٹلی کھیل رہے ہوں، اور ان کے اوپر جو ہے آئی بیسڈ اے ٹیم آف کنسلٹنٹ جن کا کام صرف مجھے ہیلپ کرنا ہو کہ اف ریکوائرڈ تو میں ان سے اپنا کوئی کسی لڑکے کے بارے میں فیڈ بیک یا چیزیں وغیرہ لے سکوں. جس کو کل سے شاید میری سلیکشن کمیٹی کہا جا رہا ہے وہ ابھی تک ایسا نہیں ہے. یہ چیز کلیئر کرنا بہت ضروری تھی. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ شاید یہ صرف پنجاب کی ایک ٹیم بنا دی گئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے کیا ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ویسے تو انسائٹس آپ لوگوں کو نہیں دینی چاہیے لیکن پھر بھی کچھ ایسے پلیئرز ہیں جن سے میری بات ہوئی تھی جو ریسنٹ پاسٹ میں بھی کھیلے ہیں. ان میں سے ایک ایگزامپل خرم منظور کی ہے، آن دا ریکارڈ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. فواد عالم سے میری بات ہوئی، رومان رئیس سے میری بات ہوئی، اس کے بعد میری بات جو ہے عثمان چنواری سے ہوئی، اور اس کے بعد کچھ کے پی کے سے کچھ لڑکے جو پشاور سے جس طرح ڈسکشنز میں آئے. ایک جنید خان تھے، ایک عدنان رئیس تھے اور ایک رفعت اللہ تھے، لیکن کیونکہ وہ ابھی آبویسلی پی سی بی کے کوچنگ پینل پہ ہیں تو ہم لوگوں نے ان کو اسی طرف رہنے دیا، ہم لوگوں نے ان کو اس میں نہیں چھیڑا. اس کے بعد ایک نام کے اوپر بہت زیادہ ڈبیٹ ہوئی اور وہ نام تھا سلمان بٹ کا، اور اس نام کو لے کے کافی لوگوں نے کافی چیزیں کریٹ کی اور ایشوز کریٹ کیے سارا کچھ. پہلے تو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ پی سی بی کے کسی بھی قسم کے پینل پہ نہیں ہیں، یہ بات پہلے میں آپ لوگوں کو سب کو کلیئر کر دوں. سیکنڈلی فار می ہی از گڈ کرکٹنگ مائنڈ جو کہ کرکٹ کو سمجھتے ہیں، پچھلے 2-3 سال سے ڈومیسٹک کرکٹ کو کور کر رہے ہیں، اور ان سے صرف رائے لینے کی حد تک ان کو میرا کنسلٹنٹ بنایا گیا تھا، جس پہ کچھ میڈیا ہاؤسز اور کچھ لوگ پروبیبلی پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو بہت زیادہ خراب کیا جائے اور شاید مجھے بھی اس کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں. سو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کیونکہ انڈر دا سپرویژن آف چیئرمین کرکٹ بورڈ ذکا اشرف صاحب، ہماری جو چیزیں وہ بہت زیادہ کلیئر ہیں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کو جو میں نے ریکمنڈیشنز دی تھی اس پہ وہ مجھے انہوں نے جو ہے وہ اس کی اجازت دی کہ اگر آپ کرنا چاہتے تو آپ ضرور کریں، کیونکہ ایز اے چیف سلیکٹر یہ میرے ڈیسیژن ہے کہ میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ کون ہوں گے اور مجھے کن کی سپورٹ چاہیے ہوگی. بٹ لوگ مجھے اور سلمان کو ساتھ لے کے کافی زیادہ نیپوٹزم کر رہے ہیں، کچھ دوستی کی بات کرتا ہے، کوئی کچھ بات کرتا ہے. فار دیٹ I am reverting that decision and I have already spoken to Salman Bhat and I have told him that he cannot be the part of my team because میں نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہیں ہمیں کسی بھی طریقے سے منسلک کریں. تو یہ ساری جو بات تھی میں نے کہا یہ میں آپ لوگوں کو پہلے کلیئر کر دوں، کیونکہ اب آپ لوگوں میں سے کسی کے کوئی بھی سوال ہیں تو وہ پلیز میرے سے سوال کر سکتا ہے and I'm answerable to them. جی مائک. ہاں بھائی، آپ نے جس طرح بھی بتایا کہ سلمان بٹ کو نکال دیا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دو ممبران کے ساتھ دو مختلف سلوک ہو رہے ہیں؟ دونوں کٹھے کھیلتے تھے، دونوں کو کٹھے تو واقعے میں ملوث ہوئے. ایک 2016 میں آتا ہے، انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتا ہے، ایک جو ہے پی سی بی میں سرو کرتا ہے، کمنٹیٹر بنتا ہے، اپنی گراؤنڈ میں جو ہے انٹرنیشنل میچز کرواتا ہے، اس کو پی سی بی میں آنے نہیں دیا جاتا. تو یہ کس چیز کا پریشر ہے؟ پرائم منسٹر ہاؤس کا پریشر ہے یا ذکا اشرف کا پریشر ہے، یا یہ کوئی انجہانی خوف ہے جس کی وجہ سے سلمان بٹ کو نکالا؟ دیکھو یار، مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیزوں کو موو آن کرنا چاہیے. جو کچھ ہوا وہ پہلے ہوا، اس کی سزا اس نے بھگت لی تھی. اور فار می آئی تھنک کہ میں نے جیسے کہا کہ دا اونلی ریزن واز ہی واز اے گڈ کرکٹنگ مائنڈ اینڈ دیٹس وائی آئی وانٹیڈ ٹو ہیڈ ہز کنسلٹنسی. کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے، یہ ڈیسیژن میں نے ہی لیا تھا اور اس ڈیسیژن کو ریورٹ بھی میں ہی کر رہا ہوں. اینڈ آئی تھنک
کہ لوگوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ لائف میں آگے موو آن کرنا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کو, کچھ آپ کہہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ لوگ جنہوں نے یہ ایجنڈا لیا ہے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس میں گندا ہو اور اس کو وہ اپنا اس میں سے فائدہ نکال سکے پاکستان کرکٹ بورڈ کو انسلٹ کر کے. تو فار می, کیونکہ میں اس آرگنائزیشن کا اب حصہ ہوں, تو میں نہیں چاہتا کہ ایسی کوئی بھی چیز جو ہے, چاہے وہ میرے لیے وہ ڈیسیجن پہ جو ہے کسی کے اوپر آئے, تو اس وجہ سے میں نے اس ڈیسیجن کو واپس ریورٹ کیا. جی بات وہاب, آپ اپنے اوپر یہ فیصلہ لے رہے ہیں کہ میں نے ہی ایڈ کیا تھا اور میں ہی نکال رہا ہوں, اور آپ نے میڈیا ہاؤسز کا ذکر کیا ہے. ہم بھی میڈیا والے ہیں, ہمیں بھی یہ لگتا ہے, نہیں ایک فیئر بات ہے, ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ آئی سی سی کے قوانین, پی سی بی کے قوانین, اینٹی کرپشن کے قوانین, محمد عامر انٹرنیشنل کرکٹ کھیل گیا, اس کو بیک کیا گیا, سلمان بٹ پی ایس ایل کھیل گیا لاہور قلندر کی طرف سے, اور اگر چند لوگ یہ پریشر ڈال رہے ہیں آپ کے اوپر, اور آپ کو معلوم بھی ہے, میں نام لے لیتا ہوں, شکیل شیخ ایک گروپ ہے, اشرف کے اینٹی چلتا ہے, انہوں نے ایک کمپین چلا دی ہے. تو ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ جس نے سزا کاٹ لی اس کو دوبارہ معاشرے کا حصہ بننا چاہیے, اور دوسرا موقع ہر جگہ پہ ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پی سی بی نے ایک کمزور اسٹیپ لے کے اپنے آپ کو پل آؤٹ کیا ہے, اور آپ سب لوگ, دیکھیں میں نے پھر کہا کہ اس میں سب نہیں آتے, اس میں آتا ہوں, اور میں آپ کے اس جو آپ کا پوائنٹ آف ویو اس کی قدر کرتا ہوں کہ آپ ایسا سوچتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہر بندہ اس طریقے سے نہیں سوچتا. میں نے آپ کو کہا کیونکہ یہ نیپوٹزم میرے اوپر کافی زیادہ آ رہا تھا کہ شاید میری دوستی ہے اس کے ساتھ, میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے, اس تعلق کی بنا پہ میں نے اس کو انکلوڈ کیا, تو میں نے صرف اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ہیو ٹیکن دس اسٹیپ. ادروائز لوگ باتیں کریں گے, لوگوں نے آج بھی بات کیا ہے, لوگ کل بھی بات کریں گے اس بارے میں, اور آنے والے وقت میں بھی لوگ بات کریں گے, کیونکہ ہر ایک کا اپنا اینگل ہے, ہر بندے نے اپنے اینگل سے کام کرنا اور وہ اپنے اینگلس چلاتے رہیں گے. مجھے کبھی بھی ان چیزوں کی فکر نہیں رہی, نہ آگے رہے گی. وہاب, تھوڑا سا اس سے ملتا جلتی بات ہے, نو ڈاؤٹ کہ سلمان بٹ اس وقت پاکستان کرکٹ میں جو لوگ ہیں ان میں سب سے بہترین جو کرکٹنگ مائنڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا سلیم ملک کے ساتھ بھی کچھ یہی لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور آپ کے حوالے سے, کیونکہ آپ ابھی کرکٹ کھیل رہے تھے, ابھی آپ ڈومیسٹک کرکٹ بھی کھیل رہے تھے, پی ایس ایل بھی کھیل رہے تھے, تو بہت سے کرکٹرز اس وقت آپ کے ساتھ کھیلے ہوئے اس وقت ڈومیسٹک سرکٹ میں کھیل رہے ہیں. کل اگر آپ کسی کی بھی سلیکشن کریں گے اوبیسلی میرٹ بیس ہوگی, لیکن اگر اسی طرح کا دوبارہ سے ایشو اٹھے گا کہ وہ آپ کا دوست ہے فلاں, تو پھر کیا ہوگا, کیا کتنا ہم لوگ بار بار اسٹیپ ڈاؤن کریں گے, کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ کچھ لوگوں کے لیے کچھ اور ہے, جیسے میں سلیم ملک یا سلمان کا نام لیا, تو ایز اے کرکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ انفیئر نہیں؟ دیکھیں میں نے یہ جو سلیکشن کمیٹی کا پاکستان کا جو میں نے ذمہ لیا نا, یہ میری ایک رسپانسبلٹی ہے, اور وہ رسپانسبلٹی ہے کہ میرا جو جتنا بھی کام ہو نا وہ پاکستان کی نیک نیتی کے لیے اور پاکستان ٹیم کی نیک نیتی کے لیے ہو. اسی لیے جب میں پہلی پریس کانفرنس ہم نے کی, یا ایون کہ آپ نے حفیظ بھائی کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی, ہم لوگ بہت زیادہ آؤٹ اسپوکن ہیں اور بہت زیادہ بلنٹ بھی ہیں کہ جو بھی چیز ہم کریں وہ آپ لوگوں تک پہنچنی چاہیے اور بالکل فیئر اینڈ اسکیئر پہنچنی چاہیے. تو ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو بھی ڈیسیجنز ہم لیں وہ آپ لوگوں تک فیئر اینڈ اسکیئر پہنچنے چاہیے. اور دیکھیں کس نے کیا کیا, کس نے کیا نہیں کیا, میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا. اوور آل دنیا میں مثالیں ہیں کہ اگر کسی نے اپنی سینٹینس جو ہے وہ پوری کر لی ہے تو ان کو آگے جا کے دے ہیو ورکڈ ود دیئر آرگنائزیشنز اینڈ اسٹف. ایون کہ ہمارے پڑوسی ملک کی ایک مثال ہے جس میں اظہر الدین ہیں اور جڈیجہ جو ہیں, دے آر پارٹ آف, ون از دا پریزیڈنٹ آف ون آف دا ریجنز اینڈ ون واز ود دا ورلڈ کپ ٹیم ایز اے بیٹنگ کنسلٹنٹ آئی تھنک. تو دیکھیں یہ چیزیں موو آن ہوتی ہیں, یہ کرنی چاہیے, لیکن پھر وہی ہوتا ہے کہ جب تک ہم لوگ یوٹیوب پہ, جب تک ہم لوگ آ کے اپنے وہ چینلز اور چیزیں اور اس میں ہم لوگ شور شرابہ نہیں مچائیں گے تو ہمیں پہچانے گا کون کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں یا ہماری بات کون سنے گا. تو میں نے کہا لوگوں کے اینگلز ہیں وہ رہیں گے, لیکن اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور جہاں تک میری دوستی آ رہی تو جتنے بھی میرے دوست ہیں, آئی ایم ویری مچ فیئر اسکیئر ٹو ایچ اینڈ ایوری ون. جن پرفارمرز کی آپ بات کرتے ہیں اور جن کی میں کرتا ہوں بات, ان سے میری بات ہوتی ہے, کلیئر میسج دیتے ہیں ہم ان کو کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہم لوگوں کو آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, پاکستان ٹیم میں آپ کو آپ کا رول کیا ہوگا. آئی تھنک وہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آگے اچھا موو کر سکیں. جی وہاب عمران سہیل, میٹرو ٹائم سپورٹ سے. جتنا میں آپ کو جانتا ہوں آپ بہت دلیر کرکٹر رہے ہو, آپ نے جتنے ہوئے کرکٹ کھیلی ہے, لیکن آج جو آپ ایک سٹیپ لے رہے ہو, اگر کل کو یہی بات آپ پہ اتنا پریشر آ جائے کہ وہ آپ کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑ جائے, تو کیا یہ نوبت کبھی آئے گی؟ جس طرح آج آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے چیف سلیکٹر آف پاکستان
آپ کو یا تو پہلے یہ سوچ لینی چاہیے تھی, یا آپ کسی سے مشورہ کر لیتے, یا آپ نے کسی سے مشورہ نہیں کیا, تو کہاں غلطی ہوئی آپ سے کہ آپ کو یہ ڈیسیجن واپس لینا پڑا ذاتی حیثیت میں, جبکہ اگر یہ نہیں بھی کرتے تو کوئی ایسا پہاڑ نہیں ٹوٹ جانا؟ یار دیکھو, میں آئی ایم آلویز بلنٹ, اور میں نے آپ لوگوں کو کبھی بھی کہا ایون کہ جب ہم آ بھی رہے تھے تو میں نے عالیہ باجی سے ریکویسٹ کی کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی سوال کرنا چاہتا ہے, کسی نوعیت کا بھی کرنا چاہتا ہے, تو اس کو ضرور کرنے دے, کیونکہ ایک ہیلدی کنورسیشن ضرور ہونی چاہیے. آئی ایم ویری مچ بلنٹ اینڈ دیٹ وائی آئی ہیو ٹیکن دس اسٹیپ ایز ویل کہ آئی ہیو دیٹ کریج کہ میں یہ چیزیں کر سکتا ہوں, اینڈ دس شوز مائی کریکٹر ایز ویل کہ دس از ویئر آئی اسٹینڈ ایز ویل فار مائی سیلف. پریشر کی بات نہیں ہے, دیر از نو پریشر. میں نے آپ کو کہا دیر از نو پریشر. اگر پی سی بی کی طرف سے کوئی پریشر ہوتا, کسی کی طرف سے کوئی پریشر ہوتا, تو میں آپ سے اس بارے میں بات کر رہا ہوتا کہ دیر واز سم کائنڈ آف اے پریشر, کوئی ببل کریٹ ہوا ہوا تھا, کوئی چیزیں کریٹ ہوئی ہوئی تھی. لوگ جو کر رہے ہیں, ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہوگا کہ جس کے اوپر بھی کر رہے ہیں اس کے بھی لوگ ہیں, اس کے بھی جاننے والے ہیں, چیزیں ہیں. تو آپ لوگ کیوں کسی کو بلا وجہ کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ کیوں آپ کسی کو وہ لگا کے وہی چیزیں بار بار جو آج سے 10 12 14 سال پہلے ہوئی بھی تھی وہ اس کو یاد دلا رہے ہیں؟ تو مجھے اگر اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا, میں صرف ایک ہی صورت میں اسٹیپ ڈاؤن کروں گا, اگر میری وجہ سے پاکستان ٹیم کی پرفارمنسز اچھی نہیں آ رہی ہوں گی. تو وہاب صاحب, چلیے آپ کی دوستی تھی تو آپ نے یہ اسٹیپ لے لیا. سلمان بٹ جس کا ذریعہ معاشی کھیل ہے, کرکٹ ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اسٹیپ ڈاؤن کرنے سے, ان کو نکالنے سے ان کا کیریئر مطلب ختم تو نہیں ہو گیا؟ سر دیکھیں, ہی واز ڈوئنگ ہز اسائنمنٹس بفور ایز ویل, اور میرا خیال ہے وہ اپنی اسائنمنٹس کو آگے کنٹینیو کرتا رہے گا. سو دس واز جسٹ کہ اف یو ووڈ کوڈ ہیو بین اے ہیلپنگ ہینڈ, اس کا زیادہ کام, اس کا زیادہ رول نہیں تھا چیزوں میں. مطلب اٹ جسٹ کوڈ بھی کہ ایک بندہ 3 سال سے ڈومیسٹک کرکٹ کو اگر کور کر رہا ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ کس لڑکے نے کس ٹائم پہ کیسے اسکور کیا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں ماڈرن ایرا میں ہم نیا ٹیلنٹ لے کر آئیں, ہم نئے ٹیلنٹ کو ڈیولپ کریں. ہمارا آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے 2024 کے بعد 2025 میں ہماری چیمپئنس ٹرافی آ رہی ہے. ہم ہر دفعہ یہی سنتے ہیں, اور آپ لوگ بھی یہ بات سن کے تنگ آ گئے ہوں گے چیف سلیکٹروں سے, کہ جب ہم کوئی ٹورنامنٹ بڑا ہارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب ہم ٹیم بنا رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں ہم اس وقت سے پہلے ٹیم بنا لیں. تو اس وجہ سے جو ہے تھا کہ یہ سارا ہے. اور ایک اور ممبر ہے ہمارا جو کہ آئی بلیو کہ ہی ول آلسو جوائن اس 1 جنوری سے, پروبیبلی ہی ول بی جوائننگ اس, اور جو کراچی والے ہیں وہ خوش ہو جائیں گے کہ کراچی سے ہے. شکیل. السلام علیکم وہاب بھائی. وہاب بھائی, آپ نے کہا ہے کہ آپ بلنٹ ہیں, نو ڈاؤٹ آپ ہیں, بڑا دلانہ جواب بھی دیتے ہیں, آپ نے انڈیا کی ایگزامپلس بھی دیے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ سلمان کو اپوائنٹ کرنے کا فیصلہ بھی آپ کا تھا, پھر آپ کے اوپر نیپوٹزم کا الزام لگا, اسی وجہ سے آپ نے فیصلہ لیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ آپ نے اگر سلمان بٹ کو رکھا تھا تو میرٹ کے اوپر رکھا تھا, کوئی ریزنس تھی اس کے پیچھے رکھنے کی. تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ اس ٹائم آپ اپنے اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرتے کہ میں نے یہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے سلمان بٹ کو کنسلٹنٹ مقرر کیا تھا, بجائے آپ پریشر میں آنے کے یا کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کہ آپ کہنے کہ میں نے فیصلہ واپس لیا کیونکہ میرے اوپر نیپوٹزم کا الزام لگا. میں یہی آپ لوگوں کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ ہم اکٹھے کھیلے ہوئے ہیں, ہماری ایک دوستی ہے, اور اس کو جو ہے غلط انداز میں ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو اس وجہ سے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, اور جب پروفیشنزم میں ایسی بات آ جائے جدھر ویو سے کہ آپ اپنے کسی کو فیور کر رہے ہیں, تو وہ چیز غلط ہے, وہ میرے نزدیک غلط ہے. دیٹس وائی آئی ہیو سیڈ کہ دس از دا ڈیسیژن آئی ہیو ٹو میک. وہاب, آپ سمیت پاکستان کرکٹ بورڈ کا موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کرتا ہے کہ اس کو عزت دینی ہے. تو جو پچھلے کافی سالوں سے احمد شہزاد مسلسل تینوں فارمیٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور حالیہ نیشنل T20 کپ میں بھی وہ ٹاپ سکورر ہیں. تو احمد شہزاد کو دورہ نیوزی لینڈ کے لیے یا T20 ورلڈ کپ کے لیے یا کسی بھی فارمیٹ کے لیے کب زیر غور لایا جائے گا, یا ان کو ایسا کیا کرنا پڑے گا کہ وہ زیر غور لائے جائیں؟ سر آپ کا نام؟ اسامہ غور. اسامہ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ 3 سال کی پرفارمنسز آپ کو پتہ کیا؟ ہم نے بڑا سنا ہے 3 سال. آئی جسٹ وانٹڈ کہ جو میرے سے سوال کر رہا ہے وہ پلیز مجھے یہ بھی بتائے کہ 3 سال کی, ہاں جی, کیا پرفارمنس ہے؟ جی بتائیں. تھینک یو سو مچ. میں اس کا ایک تھوڑا سا ان کو جواب دیتا ہوں کیونکہ آئی ایم آنسریبل ٹو یو سر. پہلی بات یہ ہے کہ احمد جو ہے وہ پچھلے 3 سالوں میں ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً کوئی 18 میچ کھیلا T20 کے, اس کے 653 رن ہیں. 3 سال وہ PSL میں ابھی تک نہیں کھیلا. اچھی چیز یہ ہے کہ اس کمپٹیشن میں احمد شہزاد نے 4 میچوں میں 450 کیا, اور اس کا سکور کوئی 270 پلس ہے.
مجھے ہر ایک چیز کی انفارمیشن ہے, میری ہر ایک لڑکے پہ نظر ہے. صاحبزادہ فرحان کی یہاں پہ کسی نے بات کی اور میں احمد کو دیکھ رہا ہوں, یہ نہیں ہوا کہ احمد رائٹ آف نہیں ہے, ہی از پرفارمنگ ویل اینڈ آئی وانٹ ہم ٹو پرفارم ویل, کیونکہ اگر وہ پرفارم کرے گا تو اس میں پاکستان کے لیے آگے بہتری ہے. رہ گئی صاحبزادہ فرحان کی بات, تو آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ کہ جب صاحبزادہ فرحان اس ٹیسٹ اسکواڈ میں حصہ نہیں بنا سکے تھے تو میری ان سے آف دا ریکارڈ بات ہوئی ہے. آف دا ریکارڈ میں نے ان کو فون کیا اور ان کو یہی کہا ہے کہ آئی ہوپ کہ یو آر ناٹ ڈس اپوائنٹڈ, بیکاز ابھی جو ہمارا اوپننگ سلاٹ ہے وہ ٹوٹلی سیٹلڈ ہے, اور آپ سکور کرے, آپ سکور کرتے جاؤ, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمارے شاہین کے ٹورز آ رہے ہیں اور یو ول بی اے پارٹ آف اٹ, بیکاز وی وانٹ ٹو ڈیولپ یو بیکاز یو ہیو پرفارمڈ ریئلی ویل. اس کی بہت مہربانی کہ اس نے میری بات کو سمجھا کہ اس کو جس کو ریپلیس کرنا ہے وہ امام الحق عبداللہ شفیق ہیں اور شان ہیں, اور وہ ابھی ریسنٹلی ان کی پرفارمنسز ہیں. سو ان کے جب جگہ بنے گی, ونس اگر خدا نہ خواستہ ان کا کوئی فیلئر ہوتا ہے تو وی ول سی کہ ہمیں کب جا کے اس کو موقع دینا ہے, تو ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. سیکنڈلی اس نے میرے سے یہ بھی سوال کیا کہ وائی آئی واز ناٹ پارٹ آف دا سلیکشن سینٹرل کانٹریکٹ, جس میں نے اس کو یہ جواب دیا کیونکہ یہ میرے آنے سے پہلے بن چکے ہوئے ہیں سینٹرل کانٹریکٹس, تو میں اس کا آپ کو جواب دے تو نہیں ہوں, لیکن اسٹل میں پی سی بی سے پوچھ کے آئی ول گیو یو ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل آف اٹ. اینڈ دین آئی کالڈ ہم بیک سیئنگ کہ جو پچھلے سال 2021 سے 22 تک کی جو پرفارمنسز تھی, یہ 22 سے 23 تک کی جو پرفارمنسز تھی, یہ ان کے بنا کے اوپر جو ہے سینٹرل کانٹریکٹ الاٹ ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ اب آپ نے اتنا پرفارم کیا ہے, آگے جاتے ہوئے جو نیا سینٹرل کانٹریکٹ بنے گا جو 2023 اور 2024 کا ہوگا, اس کے 2023 اور 24 اور 25 میں جو بنے گا, سو پرابیبلی اس کے اوپر ہم آپ کو پورا پرابیبلی کنسیڈر کریں گے کہ آپ یو کین بی ون آف دا پارٹ آف دا سینٹرل کانٹریکٹ پلیئرس. تو ہماری کمیونیکیشن از ویری کلیئر. کل میں کراچی بھی جا رہا ہوں, اگر احمد بھی ملے گا تو میں احمد کو بھی ساری چیزیں بتاؤں گا, اور آئی ہیو ایچ اینڈ ایوری تھنگ آن ریکارڈ. اگر آپ کے فون میں نہیں ہوتا تو میں آپ کو ضرور نکال کے دکھا دوں گا, میرے فون میں ہے. جی لاسٹ وہاں پہ ایک چیز لاسٹ آخر میں کلیئر کر دیں. آپ نے کہا کہ جی دوستی کی وجہ سے آپ کے اوپر الزام آ رہا تھا, اس لیے آپ نے سلمان بٹ کا نام واپس لیا ہے. تو دوستی تو آپ کی کامران سے بھی ہے, تو کامران کا نام بھی آپ واپس لے رہے ہیں؟ یار کامی بھائی کی دوستی میرے ساتھ بالکل ہے, لیکن وہ والی نہیں ہے. وہاب دیکھیں دوستی تو میری اسد شفیق سے بھی ہے, دوستی میری راؤ افتخار سے بھی ہے, دوستی تو میرے جو ٹیم میں سارے پلیئرز ہیں ان سے بھی ہے.